إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ہر آدمی اپنا سودا بیچتا ہے اور مارکیٹنگ کرتا ہے اس کی کہ میرا یہ سامان ہے، میرا یہ سامان ہے، میرا یہ سامان ہے. قرآن مجید کا واحد ایسا مقام یہ ہے کہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا اعلان اپنے قرآن کے اندر اللہ کر رہا ہے کہ دیکھو اے اہل ایمان، تم اپنی جانیں اور اپنے مال مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہوں، بشرطے کہ تمہارے جینے کا انداز یہ ہو کہ اللہ کی راہوں میں کسی کو تم کافر کو مار رہے ہو اور کوئی تم میں سے کافر کے ہاتھوں شہید ہو رہا ہو. دیکھو میرا یہ وعدہ جو ہے میں نے قرآن میں بھی کیا ہے، تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے. اگر تم میرے ساتھ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہو، یہ سودا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، یہ بڑا قیمتی سودا ہے اور یہی کامیابی کا سودا ہے. یاد رکھیے جنت کی خواہش تو فطری چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک باب الجہاد ہے تو انسان جنگ کی خواہش کرتا رہے یا جنگ کو مذاق بنا لے یا اس کے اوپر میمے بناتا پھرے. نہیں، جنگ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے. بچے یتیم ہوتے ہیں، گھروں کے ملبے کے ڈھیر بنتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں، دوبارہ سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے، امام کائنات نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کیا کرو. یہ نہ کہا کرو ٹھیک ہے کرو جنگ، آنے دو جنگ کو. نہیں، تمنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر دشمن جنگ مسلط کر دے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ڈٹ جایا کرو، پھر ثابت قدمی اختیار کیا کرو. آج ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا ہے اور جنگ کو بھی ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے اور جہاد کو بھی ایک مذاق سمجھ لیا ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں جہاد کے انداز ہر دور کے اندر بدلتے رہے ہیں. آج کے دور کے اندر اگر پاکستان کا نیوی کا ایک ہمارا نوجوان بیٹا اور ایک ماں کا بیٹا اور ایک بھائی کا بہن اور ایک نوجوان فوجی اگر وہ کشتی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ایک ایک ہفتہ 10 دن وہ سمندروں کے اندر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ہے تو وہ ایک مجاہد ہے اور اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے. اگر ایک سرحد اور مورچے کے اوپر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی خاطر اور اس وجہ سے کہ پاکستان اللہ کے دین کے نام پہ کلمے کے بنیاد پہ بننے والا ملک ہے اور ہم نے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کے لیے سرحد کے کسی مورچے کے اوپر ایک دن گزار دینا، پوری دنیا بھی اکٹھی کی جائے تو اللہ کے نزدیک اس مجاہد کا ایک دن پوری دنیا اور دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہوتا ہے. اگر ایئر فورس کا ایک نوجوان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ آج کے جہاد میں بہت زیادہ قدر و قیمت تو آپ کی ایئر پاور کی ہوتی ہے اور ایئر فورسز کی ہوتی ہے اور وہ فضاؤں کے اندر اڑانے بھرتے ہوئے جہازوں کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ کی راہوں میں اگر نکلا ہوا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ہم اس کو مجاہد نہ کہیں. ہم نے اصطلاحات بدل کے اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اگر ایک ریاست باقاعدہ منظم طریقے سے اللہ کے دین کی خاطر اور اسلامی ملک پاکستان کی حفاظت کی خاطر ان کی افواج اگر اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور یہ ہمتیں کر رہے ہیں
تو یقیناً جو بھی جہاد کی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری فوج کے نوجوانوں کو میسر ہیں اور خوشخبریاں ان کے انتظار میں ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ چند ایک لوگوں کی غلطیوں کو اتنا بڑا بنا کے اس پورے ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر دینا، دو چار مولویوں نے غلطی کی تو علماء کو بدنام کر دیا، دو چار سیاستدانوں نے غلطی کی پوری سیاست کو بدنام کر دیا، دو چار پاکستانیوں نے غلطی کی پورے پاکستان کی عوام کو بدنام کر دیا، کسی ڈوگر جٹ برادری کے دو چار لوگوں نے غلطی کی اس پوری برادری کو بدنام کر کے رکھ دیا، شیخ فیملی کے کسی دو چار لوگوں نے غلطی کی تو اس پوری فیملی کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ نہیں، اہل ایمان انصاف پسند ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی افسر برے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے فوج کے نوجوانوں کو اور جہاد کے اس عظیم شعبے کو بدنام کیا جائے یا اس کو مذاق کا نشانہ بنا دیا جائے۔ جو برے ہیں وہ برے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، یقیناً وہ ہماری ستائش، ہماری تعریف، ہماری عظمت، ہماری سپورٹ کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے لیے جہاد کی وہ آیات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں اور جو اللہ کے پیغمبر کے فرمودات حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، یقیناً نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک مجاہد کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہے اور یہ کہ پاکستان ہمارا اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو یقیناً وہ ایک ملازمت نہیں کر رہا، وہ اللہ کے نام پہ جہاد کر رہا ہے اور جنت اس کے انتظار میں ہے۔